آج تم مولا علی علیہ السلام کے بغض میں ان کے ساتھ یہ ٹائٹل مولائیت کا لگا کر کے مولا کے شریک بنانا چاہ رہے ہو۔ ایک حوالہ چاہتا ہوں، صرف ایک حوالہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ میں مومنین کا مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، مجھے نبی نے کہا ہے، لہذا مجھے تم مولا ابو بکر کہا کرو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کسی اور کو مولا بنانے کے لیے ایک اور غدیر ثابت کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھ کے پھر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جس طرح غلط عقائد، غلط نظریات کی پہلے بھی اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہے، جیسے جیسے گمراہی یا لوگوں کے اندر ہٹ درمی یا مخالفت یا بغض بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ گمراہیاں، یہ غلط نظریات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج جس چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کروانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ یہ جو آپ کو کمنٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ پڑھیں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی پڑھ لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضل عطا فرمایا۔ آج کچھ لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ایک شان مولائیت والی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں رہبر ہوں، جس کا میں رہنما ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، اس کا علی رہبر ہے، آقا ہے، مولا ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے۔ اس مولائیت والے ٹائٹل کو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اوروں کے ساتھ بھی لگایا جائے۔ مثال کے طور پر حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں مولا ابو بکر، مولا عمر کہا جائے۔ بھائی کہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کہیں مولا ابو بکر کہیں، مولا عمر کہیں، بلکہ آج ایک کمنٹ میں مولا امیر معاویہ بھی کسی نے کہا، بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں، حضرت ابو بکر کو کہیں، حضرت عمر کو کہیں، حضرت عثمان کو کہیں، کسی بھی نبی کے صحابی کو، کسی بھی خلیفہ کو کہیں، بھائی کھلے دل کہیں، کمنٹس میں کہیں، اس پر لیکچر دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس طرح ایک غدیر اور تاریخ میں اور تاریخ انسانیت میں غدیر ایک ہی ہے، آپ کو اس طرح ایک غدیر اور ثابت کرنا ہو، پھر آپ مولا ابو بکر کہہ سکتے ہیں، مولا عمر کہہ سکتے ہیں، اور جن کو تم مولا کہہ کر کے پکارنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اصل میں تمہیں مولا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اس عظیم ٹائٹل سے مسئلہ ہے، ذرا انہیں دیکھو۔ ساری زندگی ایک حوالہ چاہتا ہوں، صرف ایک حوالہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ میں مومنین کا مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، مجھے نبی نے کہا ہے، لہذا مجھے تم مولا ابو بکر کہا کرو۔ ساری زندگی آپ کو کھلا اوپن چیلنج ہے، صرف ایک روایت چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا ہو کہ میں نبی کے بعد مومنین کا مولا ہوں، اور میں جناب تمہارا آقا ہوں، سردار ہوں، مجھے نبی نے مولا کہا ہے، لہذا مجھے مولا عمر کہا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پوری کتب احادیث، ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت موضوع من گھڑت بھی نہ ملے گی کہ جس میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں بھئی دنیا میں نبی کے بعد مومنوں کا مولا ہوں، آقا ہوں، اور مجھے نبی نے مجھے مولا کہا اور تم مجھے مولا کہا کرو۔ بھئی یہ کیا ہے؟ جو خود اس بات کے دعوے دار نہیں، آج تم مولا علی علیہ السلام کے بغض میں ان کے ساتھ یہ ٹائٹل مولائیت کا لگا کر کے مولا کے شریک بنانا چاہ رہے ہو۔ نہیں ہوگا ایسا۔ ایک غدیر بھی اور ثابت کرو۔ اگر مولا عمر کہنا ہے تو پھر ایک غدیر اور ثابت کرو، اور میں تمہیں غدیر بتاتا ہوں کہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ سے
حضرت جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ید مبارک کو اٹھا کر کے بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، اس کا علی رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے۔ تو پھر مجمع میں سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخن بخن لقا یبن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، تیری کیا بات ہے، تیرا کیا مقام ہے، تیرا کیا رتبہ ہے، انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج تو عمر کا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے، مرد و عورت کا مولا ہے۔ جن کے ساتھ تم یہ علی کے بغض میں مولا لگاتے ہو وہ خود مولا علی کو مانتے ہیں، وہ خود علی کو مولا مانتے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، خدا کی قسم قیامت کا دن ہوگا، حضرت عمر حضرت ابو بکر گریبان سے پکڑیں گے ان لوگوں جو ان کی شان مولا علی علیہ السلام کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن گریبان سے پکڑیں گے۔ اور یہ کیا کیا تم نے؟ ہم علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتے تھے، ہم علی کو کعبہ قبلہ سمجھتے تھے، ہم علی کے آگے نہیں چلتے تھے بلکہ پیچھے چلتے تھے، ہم علی کو اپنا رہبر رہنما پیشوا سمجھتے تھے، ہم علی سے فتوے لیا کرتے تھے، اور تم ہمیں مولا کہنے جا رہے ہو۔ حضرت عمر پتہ نا کتنی جلالی طبیعت تھی، قیامت کے دن گریبان ہوگا ان لوگوں کا حضرت عمر کے ہاتھ میں جو خود کہتے ہیں مولا یا علی تم میرے مولا ہو، اور آج لوگ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں مولا عمر، اور اس سے بھی لوگ آگے بڑھ چکے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر غدیر بھی ثابت کریں، ایک حضرت ابو بکر کے لیے ثابت کریں، ایک حضرت عمر کے لیے ثابت کریں، ایک پھر آپ جس کے لیے کہتے ہیں غدیریں ثابت کرتے جائیں۔ میں مولا سب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انسانیت کی تاریخ میں ایک ہی غدیر ہے، اور وہ غدیر مولا علی علیہ السلام کے لیے ہے، ایک ہی غدیر ہے مولا علی علیہ السلام، اور ایک ہی آیا ابلاغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نبی کے اصحاب ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے بلند ہیں، پر مولا کا ٹائٹل مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی کے ساتھ سجدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یا مولا محمد ہے، یا مولا حسن ہے، یا مولا حسین ہے، جن کو مولائیت عطا کر کے گئے ہیں وہ مولا ہیں، اور سارے اصحاب ان کو مولا تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اسی راہ ہدایت پہ چلنے کی خدا توفیق دے جس راہ ہدایت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چلا کر گئے ہیں۔